میں لکھا جو کوئی جسم کے لیے بوئے گا وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور آگے لکھا جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ یہ بہت گہرا بھید ہے۔ آج کی دنیا اس آیت پر ٹرسٹ نہیں کرتی۔ بائبل کہتی جو کوئی جسم کے لیے بوئے گا وہ اس سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ ہلاکت کی فصل کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ دکھ ملے ہوتے ہیں۔ پیسہ زیادہ بھی کماؤ تو دوسری کوئی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نا اتفاقیاں پڑ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں آج موجودہ جو دور میں اگر آپ دیکھو، ہمارے لوگ ایک طرفہ لگ کر باقی بہت ساری چیزوں میں ناکام بھی۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ آیا ان کو بیماریاں، صلح سلامتی گھر میں نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں۔ اور میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ جی یہ ساری زندگی دے نال نال ہے۔ بائبل میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ غم بھی تیرے ساتھ رہے گا، خوشیاں بھی تیرے ساتھ رہیں گی۔ نو لکھا جو کوئی کال کے لیے وبا کے لیے ہیں ان کو وبا ہی تنگ کرے گی، اور جو کوئی برکات کے لیے ہیں ان کو برکات ہی ہمیشہ فالو کریں گے۔ تو دنیا جی سارا کوئی نال ہے، یہ شیطان کی بات ہے۔ تاکہ جو کوئی جسم کے لیے بوتا جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ یہ آیت تو آج پوری ہو رہی ہے۔ کتنی لوگ آج محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ، ڈبل ٹرپل ڈیوٹی، سب کچھ کر کے بھی کچھ پلے نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ آیت لکھی ہے آج انسان کما کس مقصد کے لیے رہا ہے؟ اپنے گھر، اپنی زندگی، اپنی عیش و عشرت کے لیے۔ آج انسان کچھ بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے۔ خدا کا ذکر تو بہت بعد میں آتا ہے کہ جی میں خدا دے واسطے نہ کام کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا جی گھر کو چلانے کے لیے، بچے پالنے کے لیے، سب کام کرنے کے لیے۔ لیکن کبھی کوئی یہ فوراً نہیں کہتا کہ میں اس وجہ سے یہ جی مزدوری کر رہا ہوں کہ میں جی خدا کے گھر کے لیے یا خدا کی خدمت کے کسی بھی کام کے لیے جا یہ کر رہا ہوں۔ نو، کسی سے بھی پوچھ لو وہ یہی بتائے گا جی ہاں کسی کار نہیں چلانا، اور تو حقیقت ہے گھر تو چلانا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو تمہارے جسم کی بیجنا ہے وہ تمہیں ہلاکت کی فصل دے گا۔ اس لیے تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، ساری زندگی کمایا، محنت کی، بچوں کو بنا دیا، گھر بنا دیا، گاڑی بنا دی، سب کچھ سکول میں دے دیا، تو اینڈ میں جا کر بھی کی کہتے میری اولاد نہ، مجھے سکھ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ماں باپ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ کیا غلطی ہوتی ہے؟ ساری زندگی تسی انہوں لایا ہی جسم دے ال، کبھی آپ نے اس کو روح کی کاموں کی طرف لگایا ہی نہیں۔ میں نے اپنی لائف میں میرا پرسنل تجربہ ہے، جب بھی کسی کی روح مرتی ہے اس کے جسم کی ساری خوشی مر جاتی ہے۔ روح مرن والی گل وہ نہیں مطلب کہ ایک بندہ مر جاتا ہے قبر چ جاتا، نو نو نو، زندہ رہتے ہوئے بھی آپ کی روح مر جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بغیر کھانا کھائے تاڑے وچوں کوئی کتنے دن رہ سکتا ہے؟ بغیر کھانا کھائے روزہ رکھتے ہیں لوگ، 3 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ بھی رکھا ہے، زندہ رہتا ہے، کوئی مرتا نہیں۔ 40 دن کا یشوع مسیح نے رکھا۔ آج بھی بہت سارے خدا کے بڑے منصور رکھتے ہیں 40 دن کی فاسٹنگ، جس میں صرف وہ پانی پیتے ہیں یا جسٹ کوئی میٹھا کھا لیتے ہیں تاکہ جسم کی جو شوگر ہے وہ مینٹین رہے۔ آج بھی لوگ ایسی فاسٹنگ کرتے ہیں، مرتے نہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کتنے دن انسان روٹی نہ کھائے تو وہ مر جائے گا؟ لیکن یہ کسی کو پتا نہیں ہے، کیونکہ سائنس کی کیا بات ہے یہ بھی نہیں پتا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کے جسم سے پہلے آپ کی روح جلدی مر جاتی ہے۔ آپ کی روح اسی ٹائم مر جاتی ہے جس دن یا جس ٹائم آپ کوئی بدی، گناہ اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے منہ یا ذہن پر لے کر آتے ہیں۔ روح آپ کی فوری مر جاتی ہے۔ بدن پھر بھی، میں یہ پرسنل کیا ہوا تجربہ ہے، روٹی کی طلب ضرور ہوئے گی، لیکن روٹی کے بغیر آپ جتنے مرضی دن آپ چاہتے ہو آپ گزار دو گے۔ سیریسلی طلب ہوگی کہ بھوک لگی ہے جی، طلب یہ ہوگی کہ بھوک لگی ہے، لیکن آپ مرو گے نہیں، یہ گارنٹی ہے خدا کی، آپ مرو گے نہیں۔
यीशु मसीह ने 40 दिन भूखे रहकर ये साबित किया, जिसम मैं भूखा रहे हैं कोई नहीं मरिया, कोई नहीं मरा था। भूख की तलब होगी, ये नहीं मैं कहता भूख नहीं लगेगी, तानू तलब होएगी यार कुछ खाना खा ले, कुछ भूख मिटा ले, लेकिन बाइबल कहती तुम मरोगे नहीं। लेकिन तानू एक गल और दसना, जिस तरह मैंने बताया कि रूह आपकी फौरी मरती है। जिस दिन आप कोई भी गुनाह, बदी, बुराई सिर्फ सोचते, बोलते या इरादा ही बनाते हो, आपकी रूह मर जाती है उसी टाइम। और रूह मरने का नुकसान पता है क्या होता है? फिर हमें सबसे पहले परेशानी आती है, क्योंकि इंसान दे वो जेडे मुंह दियां गल्लां है ना, मैं तो इंज ही करना, मैं तो इंज ही करना, वो कोई मायने नहीं रखता। खुदा का रूह क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, ये मायने रखता है। आज मैं आपको दो ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा। एक वो जिसने रूह की फसल काटी तो उसको क्या मिला, और एक वो जिसने जिस्म की फसल काटी तो उसको क्या मिला।